الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب پر یہ احسان کیا کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بہاریں لائیں. رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بقید حیات رکھا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی گھروں کو آباد کریں، ہم اس کے لیے روزوں کا اہتمام کریں اور مسجدوں کو اپنی جبینوں سے سجائیں. اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی توفیق کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین کی عبادت بھی ہم اس کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا اور اگر اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نہیں دے گا تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا ہم پر بے حد و پایا احسان ہوا. اللہ رب العالمین نے نہ کہ صرف یہ کہ یہ موسم بہار ہمیں عطا فرمایا، بلکہ دیکھیں اللہ رب العالمین کا ہم پر کس قدر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی عمریں چھوٹی رکھی دوسری امتوں کے مقابلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین الستین والسبعین، میری امتیوں کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہیں. اس سے پہلے کی امتوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ نے سنا ہے 500 سال 600 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کتنا کیا؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے تو کس قدر طویل تب کی عمریں ہوا کرتی ہوں گی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے گرچہ ہمیں مختصر عمر دی، لیکن ثواب کے اعتبار سے ایسے موسم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے، ایسی بہاریں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی کہ جس کے اندر ہم عبادت کر کے وہ جو جن کی عمر 1000 سال تھی، وہ جن کی عمر 900 سال تھی، ہم ان سے بھی آگے نکل سکتے ہیں ایسے موسموں کا فائدہ اٹھا کر. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا، اس کے روزوں کو ہم پر فرض قرار دیا اور کہا کہ فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دوں گا.
اللہ نے اس کی حد بھی مقرر نہیں کی، بلکہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ گرچہ دوسرے اعمال کا ثواب 700 گنا تک اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن روزے کے ثواب کو اللہ نے 700 تک بھی محدود نہیں رکھا، بلکہ 700 سے بھی زیادہ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ، اس کے علاوہ قیام اللیل، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات! من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے پیچھے قیام کیا، اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کیسی بہترین! اس کے بعد لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر بہتر۔ تو یہ اللہ کا بے حد ہم پر احسان ہوا، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وہ نمونہ ہمیں پیش کیا کہ جس نمونے کے سوا کسی دوسرے نمونے میں ہماری آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے اس موقع پر یہ توفیق مانگے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، حالت اسلام اور حالت ایمان پر رکھے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا کر رکھے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر اللہ رب العالمین، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر عمل پر، ہر چیز میں اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم احسن پیروی کریں، بہترین پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر تادم حیات اللہ رب العالمین ہم سب کو قائم فرمائے۔ حضرات، ہم نے رمضان المبارک کے اتنی ساری عبادتیں کی، لیکن یاد رکھیں کہ اب ہمیں ہمارے اعمال کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام ٹوٹے پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ سلف کا، انبیاء کا یہی معاملہ ہوا کرتا تھا، گرچہ بڑے بڑے اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کیا، اس سے بڑا کیا کام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا گھر تعمیر کیا، لیکن انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اللہ رب العالمین یہ مجھ سے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اسی لیے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے یہ قبول فرما، اس عمل کو تو ہماری طرف سے قبول فرما۔ تو ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین سے ہم بھی آج اس موقع پر دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے ان عبادتوں کو قبول فرما۔ سلف کا معاملہ یہی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی، جس کے اندر قرآن مجید کی وہ آیت والذین یؤتون ما آتوا وجلت قلوبہم، کہا وقلوبہم وجلۃ، کہ وہ لوگ وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود، قلوبہم وجلۃ، ان کے دل دہلے ہوئے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کی راہ میں دینے کے باوجود، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود، صدقہ کرنے کے باوجود، خیرات کرنے کے باوجود، نیک اعمال کرنے کے باوجود ان کے دل دہلے کیوں ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم الذین یسرقون ویزنون، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو زانی ہیں، زنا کرنے والے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرنے والے ہیں؟ یہ ڈرے کیوں ہیں؟ یہ ڈرے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ زانی لوگ نہیں ہیں، یہ چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، خیرات کرنے کے باوجود، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود یہ ڈرے اس لیے ہیں، ہم یخافون، اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ یقبل منہ، کہ کہیں ان کا عمل قبول نہ ہو، کہیں اللہ رب العالمین ان کے عمل کو قبول نہ کرے، یہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ڈرے ہوئے ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے رمضان المبارک کے ان اعمال کو قبول کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ صحابہ کا معاملہ تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین میرے عمل کو قبول کرے، اگر اللہ رب العالمین لئن اعلم ان اللہ یتقبل منی عملا، اگر مجھے یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے میرے کسی عمل کو قبول کیا ہے، تو یہ بات مجھے ملء الارض ذهبا، زمین بھر کے سونا حاصل ہونے سے زیادہ محبوب ہے۔ پوری زمین بھر کو سونا ملنے سے زیادہ، سونا پوری زمین بھر کر ملنے سے زیادہ مجھے یہ بات محبوب ہے
کہ اللہ رب العالمین نے میرا ایک عمل قبول کیا ہو. مجھے یہ بات اگر پتا چل جائے، یعنی دو آپشنز ہیں، یہ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اس عمل کو قبول کیا ہے، اور یہ یا پھر زمین بھر کر آپ کو سونا دیا جائے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے زمین بھر کر سونا نہیں چاہیے، مجھے یہ بات پتا چل جائے کہ میرے رب نے میرے ایک عمل کو قبول کیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پتا چل جائے کہ صلاۃً واحداً، اللہ تعالیٰ نے تقبل اللہ منی صلاۃً واحداً، اللہ نے میری ایک نماز قبول کی ہے، صرف کتنی؟ ایک نماز قبول اگر اللہ رب العالمین نے میری کی ہے، اگر یہ مجھے پتا چل جائے تو یہ بات میرے لیے بے انتہا محبوب ہے، یہ بات میرے لیے بہت محبوب ہے. اسی لیے کیونکہ اللہ رب العالمین انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ صرف تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چل گیا کہ اللہ نے میرا ایک عمل قبول کیا ہے، ایک نماز قبول کی ہے، تو میں تو تقوی والا ہو گیا، میں تو اللہ کے نزدیک متقی ہو گیا. تو یہ بات میرے لیے یعنی انہوں نے کہا کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جی ہاں، دنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے یہ بات میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال کے نہ قبول ہونے کا ہمیں خوف ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بیک وقت ہمارے دل پر امید ہوں، ہمارے دل پر امید ہوں، بھرپور امید بھی ہمارے دلوں میں ہو کہ ہمارا رب، ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے والے ہی صحیح، ہمارے رب کی شان عمیم ہے، اس کی شان بلند ہے، وہ بہت رحیم ہے، وہ بہت غفور ہے، وہ تو رحمان ہے، ہم گنہگاروں کے عبادتوں کو وہ ضرور قبول کرے گا. اس بات کی امید بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. جہاں خوف ہونا چاہیے وہیں پر ہمارے دلوں میں ہمارے رب کی معاملہ جب بھی آئے ہمارے دل پر امید ہوں، ہمارے دل پر امید ہوں، کبھی بھی ہمارا دل امید سے خالی نہ ہو، ہمیشہ امید کی زندگی ہم گزاریں ہر معاملے میں، نہ کہ صرف یہ کہ عبادتوں کے معاملے میں، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیشہ امید رکھیں، چاہے کوئی ہی معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی پریشانی میں آپ گھرے کیوں نہ ہو، اللہ کی ذات سے امیدیں قائم رکھیں. اللہ رب العالمین سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھیں، لوگوں سے امیدیں وابستہ نہ رکھیں، دنیا والوں سے امیدیں وابستہ نہ رکھیں، بلکہ اپنی تمام امیدیں اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھیں. اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں. اے اللہ، تو ہی ہے میرے معاملات کو حل کرنے والا، میری پریشانیوں کو حل کرنے والا، میری مشکلوں کو حل کرنے والا، اور میرے عبادتوں کو قبول کرنے والا، میری دعاؤں کو، میری صداؤں کو سننے والا تیرے علاوہ کون ہے؟ یہ دنیا تو اسباب، یہ ذرائع ہیں جسے اللہ رب العالمین نے قائم کیا، لیکن جو فوق الاسباب ہے، جو ذات سب کے اوپر ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. ہمیشہ اللہ کی ذات سے ہمیں چاہیے کہ ہم امیدیں قائم رکھیں. میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے کا جو اہم اور مرکزی پیغام ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک گرچہ گزر چکا ہے، رمضان المبارک میں بھی وہی رب ہے، رمضان المبارک کے باہر کا بھی رب وہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہمیں عبادتیں کرنی ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی ہمیں مسجدوں کو بھرنا ہے، بلکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں یہ ٹریننگ دینے آتا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم کیسی زندگی گزاریں. رمضان آیا، رمضان نے ہمیں یہ ٹریننگ دی، رمضان میں باقاعدہ ہم نے مسجدوں سے التزام، مسجدوں سے چمٹ کر ہم لوگ رہے، لیکن اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد بھی ہمارا تعلق مسجدوں سے کس قدر وابستہ رہتا ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں تو ہم مسجدوں کو ہم نے آباد کیا، کیا رمضان مبارک کے بعد ہم مسجدوں کو ویران کر دیں گے؟ اور یاد رکھیں، عمل کے قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، رمضان المبارک کے اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں، اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے اعمال قبول ہوئے، اس کی کیا نشانی ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عمل صالح کے بعد اگر وہ عمل صالح قبول ہوتا ہے تو اللہ مجھے اور آپ کو مزید عمل صالح کی توفیق دیتا ہے. اگر اللہ نے توفیق نہیں دی، رمضان کے بعد ہم نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، رمضان کے بعد ہماری مسجد کے جو حاضری تھی وہ بند ہو گئی، رمضان المبارک کے بعد تلاوت قرآن مجید سے، اللہ کے کلام سے جو ہم نے تعلق رمضان میں جوڑے رکھا تھا وہ تعلق کٹ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک میں کی گئی ہماری عبادتیں ابھی ڈاؤٹ فل ہیں کہ اللہ نے وہ عبادتیں قبول بھی کی ہیں کہ نہیں کی ہیں. اگر رمضان کے بعد ہم سیدھا رہے، رمضان کے بعد اگر ہمیں عمل صالح کی برابر توفیق ملتی رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری رمضان کی عبادتوں کو شرط قبولیت سے نوازا ہے.
تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ہمارا تعلق اللہ کے گھر سے وابستہ رہے، ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے وابستہ رہے۔ جی ہاں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے قائم ہو جائے، جی اللہ کے کتاب سے جس کا تعلق قائم ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں نازل کر دیتا ہے، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ کے کلام کے ساتھ استوار کریں، مضبوط کریں اللہ کے کلام کے ساتھ۔ آپ کو اگر پڑھنے آتا ہے، روانی سے پڑھنے آتا ہے، قرآن مجید کو آپ اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، تب تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا ہو گیا، اور بہت بڑا معاملہ ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو الماہر بالقرآن مع الکرام البررۃ السفرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن مجید کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا، قرآن مجید کو روانی کے ساتھ پڑھنے والا، قرآن مجید کا جو حافظ ہے، عالم ہے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو لکھنے والے فرشتے ہیں، اللہ کے بہت عظمت والے فرشتوں کے ساتھ اسے اللہ کل قیامت کے دن اٹھائے گا۔ لیکن ہاں، ان لوگوں کا کیا جن کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا بھی ہے تو اٹک اٹک کے قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور خود یہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، میری زبان بھی نہیں پلٹتی، بڑے پریشان رہتے ہیں۔ آپ آج خوش ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ، اور قرآن مجید کا پڑھنا اسے بڑا مشکل ہوتا ہے، پڑھنے زبان نہیں پھرتی ہے، زبان پر بہت ثقل محسوس ہوتا ہے، زبان پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، وَيَتَتَعْتَوْ فِيهِ، اور پڑھتے ہوئے لکنت ہوتی ہے، پڑھتے ہوئے حقلانہ ہوتا ہے، تو فَلَهُ أَجْرَانِ، ایسے آدمی کے لیے ڈبل اجر ہے۔ جی مسلم شریف کی حدیث ہے، ایسا آدمی جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھتے ہوئے حقلائے، قرآن پڑھتے ہوئے اسے تکلیف ہو، پڑھنے نہیں آ رہا ہو، اللہ کے ایسے بندے کے لیے اللہ نے دوہرے اجر کا وعدہ کیا ہے، دوہرے اجر کا، فَلَهُ أَجْرَانِ، ایسے بندے کے لیے ڈبل اجر اللہ رب العالمین دے گا، ڈبل اجر۔ کئی کا اجر، ایک تو قرآن مجید کے پڑھنے کا اجر، دوسرا تکلیف اٹھانے کا اجر۔ میرا بندہ میرے کلام کو میرے لیے، میری رضا کے لیے پڑھ رہا ہے اور اس تکلیف بھی برداشت کر رہا ہے، اللہ ایسے بندے کو دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے تعلق کو اللہ کے کلام سے آپ جوڑیے۔ آپ پڑھے لکھے ہوں تب تو بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، تب بھی آپ اہل علم سے جڑے، جتنا آتا ہے کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں کوششیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، راستہ نہیں بلکہ راستے کھولتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین راستہ کھولنے والا ہے، بس اپنے تعلق کو اللہ کے کلام سے جوڑیں۔ ارے بھائی، جس رات میں یہ کلام نازل ہوا، اس کلام کی برکت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام کے تمام مہینوں کا سردار بن جاتا ہے۔ تو اگر اس قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق قائم ہو جائے تو ہماری اپنی زندگی میں کس قدر برکتیں نازل نہ ہوں گی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، اللہ نے فرمایا کہ وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل فرمائی ہے بہت برکت والی ہے، بہت بابرکت کتاب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلق کو اس کتاب کے ساتھ ہم مضبوط رکھیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے سے جو اہم پیغام مجھے دینا ہے وہ ہے مداومت عمل۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ عمل میں ہمیشگی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم عبادت کرتے رہے، بلکہ مداومت عمل بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ ابن عمر اس آدمی کے جیسے مت ہو جانا۔ کس آدمی کے جیسے؟ کان یقوم باللیل ثم ترک، وہ راتوں میں عبادت کیا کرتا تھا، وہ راتوں میں عبادت کیا کرتا تھا، ثم ترک، پھر اس نے عبادت کرنا چھوڑ دیا، رات کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، یعنی عمل کو چھوڑ دینے والا۔ رمضان المبارک میں تو عبادت کرنے والا ہے لیکن رمضان کے باہر عمل کو چھوڑ دینے والے کے جیسے مت ہو جانا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لا تکن مثل فلان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے۔ ہمیشہ کیا جانے والا عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، لیکن ایسا عمل جو ہمیشہ آن ریگولر بیسس ہمیشہ ایک بندہ کرتا ہے، یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا، اے عائشہ، اے ماں بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا؟ تو کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے، وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے۔ ہمیں عمل میں مداومت برتنے کی ضرورت ہے۔ تو عمل ہمیشہ، کیونکہ
کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہا، اپنے رب کی عبادت کرو. کب تک عبادت کرو؟ رمضان تک، رمضان کے گزرنے تک نہیں، موت آنے تک. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر اللہ کی عبادت لازم ہے. کب تک لازم ہے؟ موت تک. موت تک ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں. کوئی مرحلہ زندگی کا ایسا نہیں ہے، کوئی پل، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب ہم اللہ کی عبودیت سے خارج ہیں، اللہ کے بندے جب ہم نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے، ہم ہمیشہ اللہ کے بندے ہیں. ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ورنہ حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہونے کا، اس کی عبادت کا، اس کے تقوی کا، اس کے ڈر کا، اس کے خوف کا حق ادا نہیں کر سکتے، بس کوشش کر سکتے ہیں. ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کوشش میں رہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہمیشہ کرتے رہوں. فرائض تو فرائض ہیں ہی، اس سے تو کسی کو بالکل فرار نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو تطوعات ہیں اس کا بھی ہم برابر پابندی کرتے رہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم ہیں، لیکن دنیا کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے جس کی وہ حقدار نہیں ہے. دنیا میں ہے، آخرت کے طلبگار رہیں. دنیا میں ہے، آخرت کے طلبگار رہیں. یاد رہے، آخرت کے اگر ہم طلبگار بنتے ہیں، دنیا پیروں میں آ کر گرے. جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہیں، دنیا 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 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو مل نہیں رہی، وہ تو مل نہیں رہی، وہ بھاگ رہی ہے. ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے ذلت اور خواری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. دنیا مل بھی نہیں رہی ہے اور ہمارا پیٹ بھی نہیں بھر رہا، ہم نہ بسورا بھی نہیں. لیکن اگر اس کے بدلے ہم آخرت ہمارا کنسرن ہوتا، اگر آخرت ہمارا نصب العین ہوتا، آخرت ہمارا مقصد ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس کی آخرت مقصد ہے، جس کا مقصد آخرت ہے، جس کی زندگی کی تگ و دو کا حاصل آخرت کی کامیابی ہے، جو آخرت کا طلبگار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا. اس کا دل غنا سے بھر دے گا اللہ رب العالمین. غنا یعنی اس کا دل مالدار ہو جائے گا. مالدار، اللہ نے اسے جو دیا ہے اس میں بھرپور خوشی اور دنیا سے بے نیازی، مستغنی ہو جائے گا. مستغنی یعنی الناس، لوگوں سے بے نیاز، دنیا والوں سے بے نیاز، دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا. اس کے دل کو اللہ رب العالمین غنا سے بھر دے گا. پھر کہا کہ جمع شملہ، اس کے تمام کاموں کو جمع کر دے گا، اس کے تمام کاموں میں آسانی اللہ رب العالمین کر دے گا. کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہمارا نصب العین ہونا چاہیے، آخرت ہمارا عین مقصد ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمارے دل کو غنا سے بھر دے گا اور ہمارے تمام کاموں کو جمع کر کے اللہ رب العالمین اس میں آسانیاں فرما دے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کتنی بڑی بات ہے، دنیا اس کے پیچھے آئے گی، وہی راغمہ، ذلیل ہو کر دنیا پیچھے آئے گی آپ کے. اگر ہم آخرت کے طلبگار ہیں تو ہمارا دل تو بھرے گا ہی بھرے گا، غنا سے اللہ رب العالمین بھر دے گا، ہمارے تمام کاموں کو تو آسان کر دے گا، لیکن دنیا پیچھے لگے گی. دنیا کیسے پیچھے لگے گی؟ وہی راغمہ، کہا کہ دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پیروں میں گرے گی، دنیا آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. اللہ اکبر. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یہاں پر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کانت الدنیا ہمہ، لیکن جس کا مقصد دنیا کا حصول ہے، جو دنیا کی سب کچھ چاہتا، دنیا ہی کے لیے جس کا سب کچھ ہے، وہ اس کے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جعل الفقر بین، اس کے آنکھوں کے سامنے، عینیہ ہی، اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین فقر کو پیش کر دے گا. فقیری، چاہے اللہ رب العالمین اسے سب کچھ دے دے لیکن اس کی فقیری نہیں جاتی، کیونکہ دل مالدار نہیں، دل کنگال ہے اس کا. اسے اللہ نے گرچہ سب کچھ دیا ہوا ہو، وہ فقیر کا فقیر رہے گا. ایسا آدمی فقیر رہے گا کیونکہ دنیا کا متلاشی ہے، دنیا کے پیچھے پڑا تھا. اس کا کوئی کام اللہ آسان نہیں کرے گا، پریشان رہے گا. ایک سویا ہے تو ایک پریشانی کو لے کر سوئے گا، اٹھے گا تو دوسری پریشانی کو لے کر اٹھے گا، کھا رہا ہوگا تو 4 پریشانیاں اسے لاحق ہوں گی. کیوں؟ دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ اس کے کاموں میں آسانی نہیں کرے گا. اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یأتیہ من الدنیا ما یأتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ، دنیا اسے اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں ہے. اتنا سب کچھ کرا، پریشان ہوا دنیا کے بارے میں، دنیا کو اپنا سب کچھ دے دیا، دنیا پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن ملا کتنا؟ ملا اتنا ہی جتنا تقدیر میں تھا. لیکن وہ جس کا مقصد آخرت تھی، دنیا اس کے پیچھے آئی، دنیا اس کے قدموں میں گری. صحابہ کے واقعات پڑھنے سے یہ بات ہمیں معلوم بھی ہوتی ہے کہ کس طرح سے
ان کے ٹھوکروں میں دنیا اللہ رب العالمین نے عطا کی، کیسے کیسے فتوحات، کیسا کیسا دنیا پر صحابہ کرام نے راج کیا، لیکن اس کے باوجود دنیا کو گنتے نہیں تھے، وہ دنیا کو خاطر خواہ نہیں لاتے تھے، آخرت ان کا نصب العین ہوتی تھی، دنیا ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی، اور ان کے دل غنی تھے، ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے غنا سے بھر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے آج کا مرکزی پیغامات میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کے پیچھے پڑتے ہو، بلکہ آخرت بہترین ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر تم آخرت کے پیچھے پڑتے ہو، اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ یہ اس بات کو خیال رکھا جائے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں باقاعدہ، رمضان کے بعد بھی روزے ہیں، معلوم ہے نہیں آپ کو؟ رمضان کے بعد روزے ہیں، تو معلوم ہے نہیں؟ پیر کے دن کا روزہ، جمعرات کے دن کا روزہ، ہر ہفتے میں 2 روزے ہیں، یہ بھی روزے رکھنے ہیں۔ بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ روزے رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یہ نفل روزے ہیں۔ اور ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے ایام 20 جب چاند پورا رہتا نہیں آسمان میں، وہ 3 روزے، یہ روزوں کا اہتمام کریں۔ روزے زیادہ تر رہیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، ڈاکٹرز نے منع نہیں کیا ہے، پیر، جمعرات کا روزہ، مہینے کے 3 روزے بکثرت سے ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ قیام اللیل رمضان میں کچھ نہیں ہے، تہجد کی نماز رمضان کے باہر بھی ہے۔ روزانہ ہمارا رب آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، معلوم ہے نہیں؟ روزانہ نازل ہوتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دے دوں۔ تو روزانہ ہی ہم تہجد کا اہتمام کر سکتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت افضل عبادت ہے۔ اسی طرح سے صدقات، خیرات، قرآن رمضان کے باہر بھی ہیں، لیکن ہم نے اسے رمضان تک محدود کر رکھا ہوا ہے۔ خیر، یہ چند باتیں تھیں، زیادہ لمبی بات کرنی نہیں ہے، آپ کے سامنے میں نے اپنے یہ چند باتیں گزارشات رکھی ہیں۔ ہمیں رمضان کے بعد بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے عید کے اس خاص موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری رمضان میں کی گئی تمام عبادتوں کو شرط قبولیت سے نوازے، اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جو کچھ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے دربار میں مانگا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔